جب عورت کھانا پکا کے واپس آئی تو اس کے بائیں ہاتھ کے زخم کو دیکھ کر اس سے ہمدردی اور عیز سے پوچھنے لگی، یہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہوا؟ نرنکن سینگ لے کر میں اپنے سواس کی مرمت کرنے لگا تھا کہ اچانک اس کی نوک میرے ہاتھ میں چھپ گئی۔ عورت جلدی سے کچھ بوٹیوں سے بنی ہوئی دوائیاں لا کر اس کے زخم کی مرہم پٹی کرنے لگی۔ اس کے نرم و نازک ہاتھوں کی گرمی اس کے رگ و پے میں اترنے لگی۔ زخم اور درد کی بجائے اسے ایک عجیب قسم کا لطف محسوس ہو رہا تھا۔ زخم کو مرہم پٹی کرنے کے بعد عورت نے دسترخوان بچھا کر کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ ایک طویل مدت کے بعد بوسیدہ خشک کھجوروں اور جنگلی میوے کھانے کے بعد آج وہ پہلی مرتبہ ایک عورت کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانا کھا رہا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے گزشتہ 5 سالوں میں اس نے کوئی کھانا نہیں کھایا تھا۔ جی بھر کے کھانا کھانے کے بعد اس نے آنکھ اٹھا کر عورت کی طرف دیکھ کر پوچھا، تمہارے مرد حضرات کہاں ہیں؟ مرد میرا خاوند اور اس کا بھائی ہیں، لیکن وہ یہاں سے بہت دور مرگزار میں مویشیاں چرانے گئے ہیں۔ عورت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہیں اکیلے ان پہاڑوں میں رہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے حیرت سے پوچھا، کائے کا ڈر؟ ہم بچپن سے انہی پہاڑوں کے درمیان پل کر جوان ہوئے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ وہ دیر تک اس سے یوں ہی بے تکلفی سے گفتگو کر رہی تھی۔ ساری فضا تاریک رات کی دبیز چادر تلے خاموش تھی۔ ستارے دور آسمان پر چمک رہے تھے، جھینگروں کی آواز رات کی خاموش فضا میں گونج رہی تھی۔ وہ ایک مہربان اور خوبصورت عورت کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ اس کے دل میں خواہشات کی مرجائی فصل نئی امنگوں کے ساتھ سر اٹھانے لگی۔ دیر تک بات چیت کرنے کے بعد عورت نے انگڑائی لی اور اٹھ کر چارپائی پر بستر بچھا کر مسکراتے ہوئے اس سے کہا، رات کافی گزر چکی ہے، اب تم یہاں اپنے بستر پہ سو جاؤ۔ عورت خیمے سے باہر نکلی۔ وہ اپنے بستر پر دراز ہو گیا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس خوش مزاج اور بے تکلف عورت کے خوبصورت ہونٹوں کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں کے سامنے رقص کر رہی تھی۔ دیر تک بستر پر کروٹیں بدلنے کے بعد بلہاکر اٹھ کر آہستہ آہستہ عورت کے خیمے کی طرف چلنے لگا۔ خیمے میں ایک بجھتی ہوئی آگ کی روشنی میں اس نے دیکھا عورت ایک بوسیدہ بستر پر سو رہی تھی۔ وہ اس کے سرہانے میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی عورت پہ جھکنے ہی والا تھا کہ وہ عورت جو ابھی آدھی بیدار تھی، آنکھیں کھول اس کے چہرے پر ایک زوردار تماچا دے مارا اور اپنے پہلو میں رکھی ہوئی کلاڑی اٹھا کر کہنے لگی، اگر میں چاہتی تو اس کلاڑی سے وار کر تمہارے سر کو چلنی کر دیتی، مگر تم میرا مہمان ہو، اس لیے اس مرتبہ تمہیں معاف کر رہی ہوں۔ اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت واقعی ہے تو تمہیں یہ تھپڑ گولی سے بھی زیادہ خطرناک محسوس ہوگی۔ کلاڑی کا دستہ زمین پر رکھتے ہوئے عورت نے اس کو پھر مخاطب کرتے ہوئے کہا، بتاؤ تمہیں میری کس بات سے محسوس ہوا کہ میں کوئی بدکار عورت ہوں؟ یہی کہ میں نے تمہارا احترام کرتے ہوئے تم سے اپنے بھائی کی طرح بے تکلفی سے گفتگو کی؟ کاش تم مجھے ایک عورت سے زیادہ ایک مہربان اور ہمدرد بلوچ سمجھتے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے بیزاری کے عالم میں اس سے کہا، پلٹ جاؤ اور ایک اچھے انسان کی طرح اپنے بستر پہ سو جاؤ۔ کچھ کہے بغیر وہ اپنے خیمے کی طرف جانے لگا، مگر اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ وہ خود سے کہہ رہا تھا، میں نے اپنا منہ کالا۔ وہ پٹ چکا تھا، وہ درختوں پہ پرندے چہہ رہے تھے، باد صبا دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ جلدی اٹھ کر وہ اپنے چپل پہن رہا تھا کہ عورت ناشتہ لے کر خیمے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ کل رات کے واقعے کی وجہ سے کوئی ناراضگی ظاہر نہیں تھی۔ اس کا جی کھانے کی طرف بالکل نہیں تھا۔ انہوں نے کھانا اپنا چادر کے پہلو میں باندھ لیا، بندوق اٹھا کر خیمے سے باہر نکلا۔ عورت نے اسے آواز دی، پیارے بھائی ذرا ٹھہرو۔ اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ عورت نے اس ریشمی رومال اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیجیے رومال، اپنے سر اور کانوں کو ڈھک لو۔ اس کی نظر نیچے جھکی ہوئی تھی اور خاموش کھڑا تھا۔ اس نے چاہا کہ آنکھ اٹھا کر عورت کی طرف دیکھے، مگر آنکھوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر رومال عورت سے لے لیا، مگر اس دوران اس کی آنکھوں سے آنسو کے 2 قطرے گرے۔ اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے اس نے جلدی سے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا، اپنے آنسو پونچھ لیے۔ عورت کو محسوس ہوا وہ کل رات کے واقعے پر نادم ہے، اسی لیے اس کی ڈھارس باندھتے ہوئے اس نے کہا، غلطی ہر شخص سے سرزد ہوتی ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، مگر میں نے خود کو
میں وہ سواری ہوں جس نے اپنے شفیق ترین سوار کو بےحاب ہو گیا چٹانوں میں چھوڑ دیا۔ اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ عورت نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں تمہاری بات سمجھی نہیں۔ تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، تم نے مجھے آئینہ دکھایا، میں اپنے آپ کو بڑا غیرت مند انسان سمجھ رہا۔ اسی اندھی غیرت کی وجہ سے میں نے بغیر سوچے سمجھے اپنی گڑیا جیسی بہن، اپنی جوان بیوی کے بھائی کا بے دردی سے قتل کیا، مگر میری غیرت کی حقیقت کل رات کھل گئی۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھ سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ اس اندھی غیرت کی تقلید میں نے خود کو زندگی کی تمام خوشیوں سے محروم کر رکھا ہے۔ غلطی میری ہے۔ میری بہن خون میں لت پت اب بھی میری آنکھوں کے سامنے پڑا رہی ہے۔ میرے پاگل پن نے مجھ سے میری پیاری بہن چھین لی۔ تمہاری طرح وہ بھی بے تکلف ہنسمکھ تھی، میری زندگی کا خواب، میری خوبصورت بیوی کا جوان بھائی میری کم عقلی کی بھینٹ چڑھا۔ آج کل وہ اپنے والدین کے گھر رہ رہی ہے، اس کے رشتہ دار خونخوار کتے کی طرح میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ میں پچھلے 5 سالوں سے انہی پہاڑوں میں بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ میری بہن، میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں۔ اس طرح بڑبڑاتے ہوئے وہ اسی راستے سے جہاں وہ آیا تھا وہ پلٹنے لگا۔ 3 مہینے بعد ایک دن وہ عورت ان پہاڑی مدفون کی طرف جا نکلا اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ ان پرانے مدفون کے درمیان سے ایک نیا مدفن نظر آیا۔ ایک بندوق جو ٹوٹ کر 2 حصوں میں بٹ چکی تھی، اسی مدفن کے برابر میں پڑی ہوئی تھی، اور اس کے سرہانے میں لکڑی سے الجھا ہوا ایک ریشمی رومال پرچم کی طرح ہوا میں لہرا رہا تھا۔ شازان چینل سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، ماشوائے منت وار بھی